آپ نے دیکھا ہوگا وہ کل سے ایک سما کا اسکرین شاٹ بھی وائرل ہوا ہے جس میں فواد چودھری صاحب بیئر پی رہے ہیں. تو وہ کل ایک جگہ نا ایک گروپ میں بحث چل رہی تھی کہ فواد چودھری صاحب کا بوٹ لیگر کون ہے سانو ہی دسو جو انہیں بیئر سپلائی کرتے ہیں. تو نیچے سے کسی نے کہا کہ سنتھیا کے خاوند کو ابارنے والی پوڑی کس نے دی تھی, وہ بھی بتاؤ سنتھیا کے خاوند کا حکیم کون ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی. اچھا یہاں سے پتا چلتا ہے ان باتوں سے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے گپ شپ شغل میلہ جگت اپنی جگہ, لیکن یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے ایشوز کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, اپنے آپ کے ساتھ بینگ اے نیشن کتنے سیریس ہیں, کتنے سنجیدہ ہیں. جی, اب جہاں تک آپ نے کہا نا مذاق اپنی جگہ, یہ ہم کر مذاق میں بات رہے ہیں لیکن بات بڑی سنجیدہ ہے. کیا ہماری قوم جو ہے وہ ان حقیقتوں سے ناشنا ہے؟ ہماری قوم وہی نہیں بنا دی گئی, وہی عوام نہیں ہے جو کہتی ہے کہ کی ہو گیا کھاندہ ہے تے لاندہ بھی ہے. تو یہی عوام کہتی نہیں ہے اس کی ذاتی زندگی اندر جو مرضی کرے. آن دی ادر ہینڈ ہمیں ایک جو ہے وہ اسلام اور اسلامی قوانین اور شریعت جو ہے اس کا, اور پھر آپ بھٹو صاحب کا ذکر کیا معذرت کے ساتھ, بھٹو صاحب یہی کہا کرتے تھے نا, کیا ہوا جو پیتا ہوں, خون تو نہیں پیتا نا عوام کا. انہی بھٹو صاحب نے جو ہے وہ 73 کے آئین میں اسلامی جمہوریہ پاکستان والا معاملہ کر کے اپنی صرف سیاسی مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی منافقت کا ایک کھلا اظہار کیا. کیا ہی ہے میں پیتا ہوں, خون تو نہیں پیتا سے لے کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین تک جو ہے یہ منافقت نہیں تو کیا ہے. ہمارے ہاں مجھے یاد آ گیا ایک اچھا اس صاحب میں تھے, بھی بہت حد تک قصور نہیں ہے. ڈیول فیسز, ڈیول پرسنالٹی, ڈیول اوپینینز تو ہمارے شروع سے ہیں. آپ اگر جی برصغیر پاک و ہند کی جو آب و ہوا ہے جس کی نیچر کو اگر آپ دیکھیں, کارل مارکس نے جو سفرنامہ لکھا تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان کی سرزمین سے انقلاب کی خوشبو ذرا بھی نہیں آئی, کیونکہ اگر آنا ہوتا تو پھر بے شمار مواقع آئے بھگت سنگھ سے لے کر اب تک کب آ چکا ہوتا. جی آپ کچھ شیئر کریں. جی جی, یہ یہاں تک بات آپ کی کہ منافقت ڈوئل فیس کی, ہپوکریسی کی, جو کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے ہمارے, اگر مذہبی حوالے سے بھی دیکھیں اور معاشرتی حوالے سے بھی دیکھیں. ایک فکری طور پہ مضبوط معاشرہ جو ہے وہ منافقت کو ناپسند کرتا ہے. اب یہ دیکھیں ڈپلومیسی کچھ اور چیز ہوتی ہے, منافقت کوئی اور چیز ہوتی ہے. ڈپلومیسی جو ہوتی ہے اس کا مطلب نیشنل انٹرنیشنل فرنٹ پہ اپنی قوم, اپنی ملت کی پاسبانی کرنا ہوتا ہے. جبکہ منافقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اندر خانے اپنی خلوت کی زندگی میں کچھ اور کرنا ہے, جلوت کی زندگی میں عوام کو پاگل بنانا ہے. اب جو عوام پاگل بنتی ہے, کیا اس عوام کو نہیں پتا کہ ہمارے محلے میں کوئی تھوڑی سی اچھی گاڑی رکھی ہو جس کا تھوڑا سا اٹھنا بیٹھنا ذرا تگڑے لوگوں کے ساتھ ہو, وہ کیا کیا حرکتیں کرتا پھرتا ہے. تو عوام کو حیران نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں جن کے یہ نہیں پتا ان کا پیسہ کہاں کہاں موجود ہے, یہ زندگی میں اس قسم کے عمل کرتے ہوں گے. ہاں, یہ میرا نقطہ نظر بڑا واضح ہے کہ ہر امیر انسان منافق نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی امیر ہے تو اس نے حرام ہی کمایا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی اور اس محنت کے بدلے میں کہیں نہ کہیں ان کا کہتے ہیں نا کہ ایک لک چل گئی یا ایک وہ موقع بن گیا اور ان کی ترقی ہو گئی. اچھا تو ہر ڈاکٹر امیر صاحب, منافق نہیں ہے. لیکن یہ جو سیاست دانوں کا معاملہ ہے, یقین جانیے آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہے. آپ رکھیں منافقت, لیکن آپ کائنڈلی اس منافقت کو پھر اتنا تو ڈھانپنا سیکھ لیں کہ وہ تضحیک کا سبب انٹرنیشنل سطح پہ نہ بنے. جی اچھا یہ تو بات آپ نے بالکل درست کر دی ہے. اب مسلسل میں یہ بات سوچ رہا ہوں, اعجاز سید نے بات کی سینتھیا پہ, تو اس نے کہا جی کہ مجھے تمہارے بارے میں بھی سب کچھ پتا ہے. آخر رپورٹنگ ہوئی کہاں سے, اس کو پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, یہ تو یہ ہے کہ امریکن CIA جو ہے وہ سب کے اوپر فٹ ہوئی ہوئی ہے, جتنے بھی فیسز ہیں ان کے اوپر فٹ ہے اور ساروں کی وہ کر رہی ہے, اور انٹیلیجنس اور اس کو سب کے بارے میں پتا ہے. یہ آپ نے جو بات کی 2009 میں یہ خاتون آتی ہے, یہ کوئی پاپولر جرنلسٹ نہیں تھی جب یہ آئی تھی. یہ اب بھی کوئی پاپولر جرنلسٹ نہیں ہے. شی از اے ولاگر, پروڈیوس کرتی ہے کانٹینٹ, چھوٹے موٹے ایک دو چیزیں لکھ دیتی ہے. شی ڈز ناٹ ہیو اے جرنلسٹک اسٹرانگ جرنلسٹک بیک گراؤنڈ, اس کا وہ اسٹیچر ہی نہیں ہے. 2009 میں یہ خاتون آتی ہے, آ کے پاکستان کے بڑے بڑے حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتی ہے. آپ کے خیال سے اگر یہ پریزیڈنسی کی بات کرتی ہے تو پریزیڈنسی تک انٹری تو دلوائی ہوگی نا کسی نے, متعارف تو کروایا ہوگا نا, ہر چوتھا بندہ تو نہیں وہاں پہنچ جاتا. تو وہ متعارف کروانے والے جو CIA کا آپ نے ذکر کیا, ان کے بڑے اسٹرانگ ہولڈز ہیں. دیکھیں اس کا ایک پہلو تو ہو گیا نا, ہم اپنی ذاتی سطح پہ اپنے سیاست دانوں کو کوسیں, یہ تو ایک معاملہ ہے. آن دی ادر ہینڈ
ہمارے انسٹیٹیوشن کی تضحیق کرنے کا بھی تو یہ عمل ہو سکتا ہے. یہ سیکیورٹی، اب اگر یہ بات کہہ رہی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم مین ہینڈلنگ میں ساتھ کی اور جو انٹیریئر منسٹر ہے اس نے ریپ کیا، اس کا مطلب ہے وہ یہ اشارہ کنارتن کہہ رہی ہے کہ میرے پاس ان لوگوں کے راز بھی ہیں. کون سے راز؟ نیشنل سیکیورٹی کے راز بھی تو ہو سکتے ہیں. سو ان ون ہینڈ اپنے سیاستدانوں کی حقیقت کو سمجھنا اور انہیں دھتکارنا، یہ کرنا ہمیں ضروری ہے اور اس کو لیگلی پروسیڈ کرنا. بٹ آن دی ادر ہینڈ ہمیں انٹرنیشنل ایجنسی، انٹرنیشنل ایجنڈا اور خاص طور پہ جو ویسٹرن ایجنڈا ہے، جو اینٹی چائنا ایجنڈا ہے، اس کو ریئلائز کرنا بڑا ضروری ہے. اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے، کیونکہ چائنا جو ہے اس کے آپ نے نوٹ کیا ہوگا آج سے کوئی مہینہ ڈیڑھ دو پہلے آئی ایس آئی کے اسپیشل ہیڈ کوارٹرز میں بھی وزیر اعظم کی میٹنگ ہوئی. بھارت جو ہے وہ پروگرام بنا رہا تھا، وہاں سے وہ لیک آؤٹ ہو گیا معاملہ، اور پھر چائنا کے صدر سے بات ہوئی اور چائنا نے لداخ والا معاملہ شروع کر دیا بھارت کے ساتھ، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پلیز بندے کے بچے بن جاؤ، ڈونٹ ٹرائی ایور تھنک آف کہ تم پاکستان کے اوپر کوئی کاروائی کرو گے اور آسانی سے نکل جاؤ گے. تو جی کیا فرمایا آپ نے؟ آپ بات کریں. جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں یہ بالکل سمجھنا چاہیے کہ اندرون خانہ چیزوں کو درست کرنا، اپنے افراد کو کھینچنا ضروری ہے، جو کہ ابھی ہو نہیں رہا. خیر، لیکن آن دی ادر ہینڈ انٹرنیشنل کانسپریسز جو ہیں، ویسٹرن کانسپریسز، ان کو سمجھنا چاہیے. اور سنتھیا یقیناً انہی کی وہ کہتے ہیں نا انسٹالڈ ایک کیریکٹر ہے جو آپ کے انسٹیٹیوشنز کو ملائن کر رہا ہے. آپ کیوں انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنے پہ لگے ہوئے ہیں؟ اسی لیے لگے ہوئے ہیں کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ملک جو ہے یہاں تو یہ حالات ہیں. مجھے تو وہ انٹرویو یاد آ جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ نائجیرین ایک ریبل تھا، امریکہ میں تھا، اس کو بندے نے کہہ دیا، بڑا پرانا انٹرویو ہے، اس نے کہہ دیا کہ نائجیریا از ون آف اے کرپٹ کنٹری. تو اس نے پیچھے پڑ گیا، اس نے کہا who the fuck are you to tell us کہ we are the corrupt country? Don't you know امریکہ کے کیا حالات ہیں اس وقت؟ یعنی 1960 کی دہائی میں جمہوریت کو ریئلائز کیا انہوں نے، عورت کو حق دیا اور افریقن امریکنز کو حق دیا، اور آج افریقن امریکنز کے جہاں سلوک ہو رہا ہے تو وہ تو ہاتھ ہو کے پڑ گیا تھا. So what we need to realize کہ سنتھیا جیسے کیریکٹرز کو جہاں پہ ہمیں اپنے سیاستدانوں کے اوپر نظر رکھنی ہے، ہمیں سنتھیا جیسے کیریکٹرز کو بھی شٹ اپ کال دینی ہے کہ who the fuck are you? I mean, who are you? تمہاری اوقات کیا ہے اور تم اٹھ کے یہ بات کر رہی ہو. It's okay، ہماروں کی غلطی ہے، لیکن تم جو چاہ رہی ہو we won't let it happen. ٹھیک ہے جناب، آپ نے بھی لفظ استعمال کر ہی دیا وہ والا، تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا خیال رکھیں. اور اس کی میں نے اس ویلاگ کی ہیپی اینڈنگ ہی کرنی تھی، اس کی ہیپی اینڈنگ کرنی تھی کیونکہ ہم نے غیر پارلیمانی آپ نے لفظ کی جو نشاندہی کی ہے، اس لفظ کے اوپر کبھی جا کے میں آپ کے ناظرین کو بھی چاہوں گا ڈاکیومنٹریز دیکھیں. اس لفظ کا ایک ہی مطلب نہیں ہے، یہ بڑا ہی یہ انگریزی زبان کے اندر یہ ایک بہت ہی ڈائیورس میننگ کا لفظ ہے. اور پنجابی میں بھی بہت ہے، پنجابی میں بھی بہت ملٹی ڈائمینشنل لفظ ہے. اپنا خیال رکھے اور زیادہ سے زیادہ اس ویلاگ کو شیئر کرے، اور انشاءاللہ تعالی جلد جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے یوٹیوب آفیشیل کے ساتھ بھی آپ تک حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.